عجیب سلسلے ہیں وفا کے. از قلم سائمہ اکرم چوہدری. مکمل ناول. کمرے میں بے پناہ سناٹا تھا. کرسی پر بیٹھے بیٹھے اس کی کمر تختہ ہو چکی تھی. اس نے گہرا سانس لے کر وال کلاک کی طرف دیکھا. اس نے بیٹھے بیٹھے یوں ہی اپنی دائیں طرف کی کھلی کھڑکی سے نیچے جھانکا. یونیورسٹی کے اس ہاسٹل کے وسیع و عریض لان میں اندھیرے اور خاموشی کا راج تھا. فارحہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنا دکھتا ہوا سر دبایا. پتہ نہیں یہ ثانیہ کہاں رہ گئی. وہ آتی تو میں اس سے کوئی سر درد کی گولی لے لیتی. اس نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا لیا. یہ درد کیسے کم ہوگا؟ اچانک اس کی نظر سامنے دیوار پر لگے آئینے میں پڑی. اس کی آنکھیں سوجی ہوئی اور پپوٹے خاصی بھارے اور چہرے پر بہت اترا ہوا تھا. وہ صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی. مجھے خود جا کر دیکھنا چاہیے. آخر ثانیہ کہاں رہ گئی؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی. اس نے فیصلہ کن انداز میں دروازہ کھولا. ہاسٹل کا کوریڈور بالکل سنسان تھا. وہ محتاط قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی. روم نمبر 108 کے سامنے سے گزرتے ہوئے اسے برتنوں کی کھڑ پڑ کی آواز آئی. ثانیہ ادھر نہ ہو، اس کے دل میں خیال گزرا. اتنے میں اچانک دروازہ کھلا. ارے فارحہ، تم؟ خیریت؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں تو پڑھتے پڑھتے تھک گئی تھی تو سوچا کہ چائے ہی بنا لوں. ہم فارمیسی کے اسٹوڈنٹس کا تو تمہیں معلوم ہے اسٹڈی کا شیڈول کتنا ٹف ہوتا ہے. اسما ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے ہوئے شاید دھونے کے لیے باہر نکلی تھی. اسے دیکھ کر حیران رہ گئی. ہاں بس وہ نیند نہیں آ رہی تھی. سوچا کہ نیچے ٹی وی لاؤنج میں چلی جاؤں. وہ کچھ بھکلا گئی. اٹس اوکے، میرا تو صبح ٹیسٹ ہے اور نیند سے برا حال. تم آرٹس کے لوگوں کے مزے ہیں. بہرحال رات بہت ہو چکی ہے، تمہیں اب سو جانا چاہیے. بہتر ہے نیند کی گولی لے لو، تمہاری آنکھیں بھی سرخ ہو رہی ہیں. وہ مشورہ دیکھ کے رکی نہیں اور کوریڈور کے اختتام پر بنے واش رومز کی طرف بڑھ گئی. فارحہ نے قدم آگے بڑھائے. پورا ہاسٹل اس وقت سنسان تھا. 2-4 کمروں کی لائٹیں جل رہی تھیں. شاید وہ سائنس کے اسٹوڈنٹس کے کمرے تھے. وہ دبے پاؤں سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو مین انٹرنس کا دروازہ بند تھا اور جنگلے سے باہر دکھائی دینے والا وسیع و عریض لان اندھیرے میں ڈوبا ہوا. وہ پریشانی کے عالم میں اوپر آئی. لگتا ہے ثانیہ آج سچ مجھ سے خفا ہو گئی. اس نے سوچ کا دامن پکڑا تھا. وہ اپنی سوچوں سے الجھتی ہوئی کمرے میں لوٹی تو سامنے کمرے میں موجود واحد کرسی پر ثانیہ کو تسلی سے برجمان دیکھ کر اس کے دل سے ایک اطمینان بھرا سانس خارج ہوا. ثانیہ سامنے ٹیبل پر 2 چائے کے کپ رکھے ایک میں رس ڈبو کر کھانے میں مگن تھی. اسے کمرے میں آتا دیکھ کر بھی اس کے چہرے پر اطمینان اور محویت میں کوئی فرق نہ پڑا. وہ اسی جوش و خروش سے اپنی چائے کی طرف متوجہ تھی. وہ خاموشی سے جا کر اپنے بستر پر بیٹھ گئی. یہ چائے کا کپ ہے اور ساتھ میں یہ ٹیبلٹ بھی اور یہ پاپے بھی. اگر انہیں اپنے معدے میں انڈیل لوگی تو یہ آج کی تاریخ میں کم از کم مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا. اور اگر چشم گریا کا مزید پروگرام ہو تو ہاسٹل کی چھت پر چلی جانا، کیونکہ میں باقی رات تمہاری بے سری سسکیاں سننے کے موڈ میں ہرگز نہیں. ثانیہ نے جل کر کہا. تم مجھ سے تنگ آ گئی ہو نا؟ فارحہ کا چہرہ ستایا ہوا تھا. لہجے میں عجیب سی تھکن کا تاثر تھا، انداز میں پسمردگی. اوہ میری روم میٹ، تم امریکہ تھوڑی جا رہی ہو جو میں تم سے تنگ آ جاؤں، اور نہ ہی میں بے قدری ہوں. کم از کم محبت اور خلوص کی پہچان رکھتی ہوں، اور مانا کہ حاشر سلیم کی فرسٹ کزن ہونے کی وجہ سے میری حیثیت آج کل تمہارے نزدیک خاصی مشکوک ہو چکی ہے. لیکن یار، میں نے آج اپنی ایک قیمتی شام تمہیں صرف یہ سمجھانے میں گزار دی ہے کہ حاشر سلیم نے تمہیں پرپوز کیا ہے. کوئی ایٹم بم نہیں مارا جو تم میر انیس کے مرثیے کا چلتا پھرتا اشعار بنی ہوئی ہو. ثانیہ نے اپنے بستر سے کتابیں سمیٹتے ہوئے اسے تعصب سے دیکھا. وہ خاموشی سے اس کے پاس آ بیٹھی اور اس کا ٹھنڈا سر ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر نرمی سے گویا ہوئی. اس نے اصرار کر کے اسے چائے پلائی اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ نیند کی آغوش میں تھی. ثانیہ نے اس کے ستے ہوئے چہرے کو تعصب سے دیکھا. کیا ہو تم فارحہ ظفر؟ کہنے کو تم پچھلے 6 ماہ سے میرے ساتھ ہو، لیکن آج بھی
پہلے دن کی طرح میرے لیے ایک پہیلی ہو۔ ثانیہ نے اپنا تکیہ درست کرتے ہوئے سوچا۔ تکیے پر سر رکھتے ہوئے ڈھیروں سوچوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ اسے اور فارحہ کو ذکریہ یونیورسٹی کے اس ہاسٹل میں رہتے ہوئے 6 ماہ ہونے کو آئے تھے، اور اتفاق سے ان دونوں کی الاٹمنٹ ایک ہی کمرے میں ہوئی، حالانکہ دونوں کی طبیعتوں میں زمین اور آسمان جتنا فرق تھا۔ وہ بلا کی پر اعتماد، ذہین اور سوشل، جبکہ فارحہ اس سے بالکل الٹ، انتہائی کم گو، اعتماد سے عاری اور انتہائی پسند طبیعت کی مالک۔ تم نے بات کی فارحہ سے؟ اگلے دن وہ فارمیسی ڈپارٹمنٹ کے سامنے سے گزر رہی تھی، پتہ نہیں کہاں سے پریشان اور الجھا حاشر ایک دم سے آ کر بولا تو وہ چونک گئی۔ دفع ہو جاؤ تم، اور خبردار آئندہ کوئی بےہودہ بات کی۔ وہ تو تب ہی گئی ہے۔ گزرے ہوئے کل کی ساری کوفت اور بیزاری اسے یاد آ گئی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ وہ بری طرح ٹھٹک گئی۔ یہ پوچھو کہ کیا نہیں ہوا؟ مجھے لگتا ہے کہ تم نے اسے پرپوز نہیں کیا، کوئی اینٹ اٹھا کر اس کے سر پہ دے ماری ہے۔ محترمہ نے رو رو کر آنکھیں سجا لی ہیں۔ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ وہ اس ٹائپ کی لڑکی نہیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا ٹائپ سے؟ میں نے انتہائی شریفانہ انداز سے تمہارے ذریعے اس کے والدین تک اپنا پرپوزل بھجوانے کا ہی تو کہا تھا۔ یونیورسٹی کے 3rd کلاس لڑکوں کی طرح بےہودہ طریقے تو نہیں اپنائے نا؟ اس کے رستوں میں پھول لے کر تو نہیں کھڑا ہوا؟ اس کو فون پر گھنٹوں کالز تو نہیں کی؟ اسے اپنے ساتھ ڈیٹ پر چلنے کا تو نہیں کہا؟ پھر تم کس حساب سے اتنی اوکھی ہو رہی ہو؟ وہ لڑاکا انداز میں باقاعدہ کمر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا تھا، جو فائل سینے سے لگائے بیزاری سے سامنے کینٹین میں اپنی ایک ہاسٹل فیلو کو خوش گپیاں کرتے دیکھ رہی تھی۔ دیکھو حاشر، تم میرے کزن ہو، اور ہمارا بچپن جوانی سب ایک ہی گھر میں گزرا ہے۔ ہم کزن بعد میں اور بہت اچھے دوست پہلے ہیں، اور صرف تمہارے کہنے پر میں نے پنجاب یونیورسٹی کو چھوڑ کر ایڈمیشن یہاں پر لیا، اور تمہاری عادات، شرافت اور کردار کو میں اچھے سے جانتی ہوں، پر فارحہ ظفر نہیں۔ ثانیہ نے برا سا منہ بنا کر اسے دیکھا، جس کی روئیں روئیں سے بیزاری اور کفت ٹپک رہی تھی۔ تو تم کس مرض کی دوا ہو؟ بتاؤ تم اسے میرے بارے میں۔ تمہارا کیا خیال ہے میں نے اسے نہیں بتایا ہوگا؟ اسے صدمہ تو ہوا۔ حاشر بری طرح شرمندہ ہوا اور پھر کچھ سنبھل کر بولا، ثانی، تمہاری کنونسنگ پاور اتنی کمزور تو نہیں تھی۔ میں جانتی ہوں حاشر کمال کہ میں بہت عمدہ ڈبیٹر رہی ہوں ماضی میں، لیکن افسوس کہ اس وقت میرے سامنے فارحہ ظفر ہے، جس کا تعلق احمد پور شرکیہ کے کسی گاؤں سے ہے۔ ان کے والدین کون ہیں، وہ کتنے بہن بھائی ہیں، ان کا خاندانی بیک گراؤنڈ کیا ہے، میرے جنرل نالج اس کے معاملے میں صرف اس لیے کمزور ہے کہ فارحہ ظفر کو اس ٹاپک پر بات کرنا پسند نہیں، اور پچھلے 6 ماہ سے ہماری کامیاب دوستی کا راز بھی یہی ہے کہ ثانیہ جمال نے اپنی حدود کو کراس کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ رکی نہیں تھی اور تیز تیز قدم اٹھا کر آگے بڑھنے لگی۔ ثانی، پلیز بات تو سنو۔ حاشر نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ اچھا، بکواس بند کرو، پہلے مجھے کینٹین سے گرما گرم چائے پلواؤ۔ رات سے اس محترمہ نے اور اب صبح سے تم نے میرا دماغ چاٹ لیا ہے۔ وہ ایک دم پلٹی اور ہاتھ میں پکڑی 2 بھاری برکم اکنامکس کی کتابیں اسے تھمائیں اور واپسی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اب تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ نروٹھے پن سے بولا۔ MBA ڈپارٹمنٹ کی کینٹین میں، وہ مسکراہٹ دبا کر بولی۔ کیوں؟ اس فارمیسی کی کینٹین میں کیا کانٹے اگ گئے ہیں؟ وہ چڑ گیا تھا۔ کیوں؟ MBA والوں سے تمہارا ادھار کھاتا زیادہ لمبا ہو گیا ہے کیا؟ وہ شرارتن بولی تھی۔ ہاں ہاں کر لو، تمہارے آج کل دن ہے اس لیے پہاڑ پر چڑھ بیٹھی ہو، اونٹ کبھی تو پہاڑ کے نیچے آئے گا نا۔ وہ بھاری بھرکم اس کی کتابیں سر پر رکھتے ہوئے ناراض لہجے میں بولا تھا۔ تم یہ انسانوں کی طرح کتابیں نہیں اٹھا سکتے؟ اس نے بوجھل قدموں سے چلتے ہوئے بیزار اپنے کزن کو ناپسندیدگی سے دیکھتے ہوئے کہا، جس کی کتابیں سر پر رکھ کر ایک لڑکیوں کا گروپ کہکا لگا کر ہنستے ہوئے گزرا تھا۔ یہ عدنان سمیع کے وزن جتنی کتابیں انسان نہیں کوئی گدھا ہی اٹھا سکتا ہے، اور گدھے کے اوپر ایسا ہی بوجھ لادا ہوتا ہے۔ وہ تنزن بولا تو وہ خفگی سے اسے گھور کر تیزی سے چلنے لگی۔
इंग्लिश डिपार्टमेंट से गुजरते हुए हाशिर ने गिरगिट की तरह पैंतरा बदला। किताबें फौरन ढंग से उठाई, चेहरे के जाविये तेजी से बदले। एक नरम मुस्कुराहट ने उसके चेहरे का अहाता किया। सामने लड़कियों के ग्रुप में ब्लैक हिजाब पहने, ब्लैक ही स्कार्फ में सुर्खो सफेद धुला हुआ साफ शफाफ चेहरा बिलाशुबा फारिया जफर का ही था। शुक्र है फारिया, तुम मुझे यहाँ मिल गई। ये कमरे की चाबी है, मुझे कुछ काम है। हाशिर के साथ MBA डिपार्टमेंट तक जाना है। तुम मेरा मेस लेकर कमरे में ही रख देना, मुझे कुछ देर हो जाएगी। इट्स ओके। हाशिर ने फारिया के दोधिया सफेद रंगत वाले हाथ को एक नजर देखा जो मुर्तइश था। वो एकदम से घबरा गई, गालबन उसे सामने देखकर, जबकि उसने फौरन अपनी नजरें दूसरी जानिब कर ली। न जाने क्यों इस लड़की का एहतराम करने को दिल खुद ब खुद करता था। वो चाबी लेकर एक लम्हे के लिए भी नहीं रुका और फौरन तेज तेज कदम उठाकर अपने ग्रुप की तरफ बढ़ती चली गई थी। वापस आ जाओ, वो चली गई है, सानिया ने उसकी आंखों के आगे हाथ लहराते हुए कहा। मालूम है मुझे। हाँ, तभी सकता हो गया है तुम्हें, सदमे से। तुम्हें दिल लगी भूल जाना पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, वो गुनगुनाया था। दिल के फरेम में दिल की लगी के लिए तस्वीरें मत लगाओ, सिर्फ वो लगाओ जो वाकई दिल को लगे। सानिया ने कैंटीन की कुर्सी पर बैठे हुए उसे जताया। देखो माय डियर कजन, मेरी सारी सवानिया हयात तुम्हारे सामने है, कोई एक सफा भी मशकूक नहीं। तो बताओ, मुझे मोहब्बत का दावा तो नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों जब मैंने एक नजर उसे देखा तो मुझे लगा कि यही वो है जिसकी सूरत मेरे दिल ने हमेशा तराशी थी। मेरी आंखों में ऐसी ही लड़की का अक्स था जो मजबूत किरदार की हामिल हो, जिसको देखकर तकद्दुस का एहसास हो, दिल में जागता हो। यकीन करो, पिछले माह मेरा कोई दिन ऐसा नहीं जब इसकी आरजू ना की हो। खुदा की कसम, इतना एहतराम है इसके लिए मेरे दिल में कि तुम सोच नहीं सकती। हाशिर ने ठंडी सांस भरी और चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। सानिया ने इसकी आंखों में जुगनू उतरते देखे थे। गालबन ये फारिया जफर की तसव्वुर का कमाल था, और अगर वो अपने जज्बे किसी और के नाम कर चुकी हुई तो। एक अनजाने अंदेशे से दहल कर उसने अपने कजन को देखा, जो बेहद जिंदा दिल, शोख और मासूम था, हद से ज्यादा पुरखलूस और दोस्ती के जज्बे पर जान देने वाला। फिर क्या, वो फीकी सी हंसी हंसा। फिर भी यही ख्वाहिश है कि बस जहाँ रहे खुश रहे। और तुम? मैं? अरे हमारा क्या है, दिल अगर जफा की चोट खा गया। उसने खोखले लहजे में अपना मजाक उड़ाया तो उसी लम्हे सानिया जमाल ने दिल से उसे हमेशा खुश रहने की दुआ दी थी। उस दिन वो हॉस्टल से वापस आई तो फारिया जोहर की नमाज पढ़ रही थी। इसका खाना टेबल पे रखा हुआ था। फाइल और किताबें अलमारी में रखकर वो वॉशरूम में हाथ मुंह धोने आई तो बेसन पर चाय के बर्तन धोते हुए हिरा को देखकर जबरदस्ती मुस्कुराई। क्या हुआ, थक गई हो? हिरा ने चाय का कप धोते हुए खुशदिली से पूछा। हाँ, उसने सर हिलाया। यार सानिया, तुम आज कैंटीन पर अपने जिस कजन के साथ बैठी थी वो फार्मेसी का है ना? मुंह पर पानी के छपाके मारते हुए वो बुरी तरह चौंकी। हाँ, क्यों? और तुम्हें किसने बताया कि वो मेरा कजन है? भाई, वो अक्सर हॉस्टल भी तो तुम्हें चीजें वगैरह देने आता है ना, तो मैं तो समझी थी कि तुम्हारा भाई है। मुझे तो फार्मेसी की इस्मा ने बताया कि वो इसका क्लास फेलो है और अकलौता है और तुम्हारे चचाजाद कजन है। वो मेरा कजन कम और भाई ज्यादा है। वैसे खैरियत, आज हाशिर की CID की किस खुशी में हो रही है? सानिया ने जताते हुए कसदन खुशगवार लहजे में पूछा। भाई, वो फार्मेसी वाले वैरायटी शो करवा रहे हैं और इस्मा बता रही थी कि तुम्हारा कजन ऑर्गेनाइजर्स में है। प्लीज इसे कहकर चंद टिकटें ही दिलवा दो, क्योंकि सुना है कि टिकटें अब तकरीबन खत्म हो चुकी हैं। वो बर्तन धोकर अब मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जो थी। भाई, टिकटें तो मैं तुम्हें मंगवा दूंगी, बल्कि मेरी और फारिया की भी ले लेना, क्योंकि हमारा जाने का कोई इरादा नहीं। हाशिर ने मना कर दिया था कि लॉ के कुछ स्टूडेंट्स का हल्लड़बाजी का प्रोग्राम है। वो साबुन और तौलिया उठाकर मुड़ी। खैरियत, तुम क्यों मिर्चे चबा रही हो? जाए नमाज को तह करते हुए फारिया ने सादा से लहजे में पूछा, जिसके चेहरे बिगड़े हुए तासुरात उसकी अंदरूनी मूड की अक्कासी कर रहे थे। कुछ नहीं, सोच रही हूँ कि पाकिस्तानी अवाम दूसरों की टोह लेने वाली इज्तिमाई आदत कब खत्म होगी? कभी भी नहीं। क्यों? फिर वो जिंदा कैसे रहेंगे? फारिया के जवाब पर इसके चेहरे पर
بے ساختہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ خیر چھوڑو، میں نے سنا ہے کہ تمہارے ڈپارٹمنٹ میں کوئی انگلش ڈبیٹ کروا رہے ہیں۔ ثانیہ نے کھانا پلیٹ میں نکالتے ہوئے اچانک یاد آنے پر پوچھا۔ ہاں، تمہیں حصہ لینا ہے؟ اس نے خوش دلی سے ہنستے ہوئے پوچھا۔ کھانا کھا کر وہ کچھ دیر کے لیے لیٹی تو پھر مغرب کے اذان پر ہی اس کی آنکھ کھلی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے پردہ پیچھے ہٹایا۔ اکا دکا لڑکیاں نظر آ رہی تھیں۔ ملگجا سا اندھیرا تھا، چاروں طرف پھیل رہا تھا۔ تیزی سے اٹھ کر اس نے نماز پڑھی۔ واش روم میں وضو کرتے ہوئے اس نے ادھر ادھر فارحہ کی تلاش میں نظریں دوڑائی، مگر وہ ہنوز غائب تھی۔ یار، تم نے فارحہ کو دیکھا ہے؟ ہال کی سیڑھیاں اترتے ہوئے ثانیہ نے انگلش ڈپارٹمنٹ کی عالیہ سے پوچھا۔ وہ جو تمہاری روم میٹ ہے؟ خاموش سی، عالیہ نے ہنستے ہوئے نشانی بتائی۔ شرم کرو، تمہاری کلاس فیلو ہے اور شناختی علامات تم مجھ سے پوچھ رہی ہو۔ یار کیا ہوا، وہ میرے ڈپارٹمنٹ کی ہے لیکن روم میٹ تو تمہاری ہے نا۔ اور پھر وہ کچھ توقف کے بعد بولی، تم زندہ دل، شوق، حاضر جواب اور پھرکی کی طرح پورے ہاسٹل میں گھومتی ہو اور ہر تیسری لڑکی تم سے دوستی کا دعویٰ کرتی ہے، اور وہ تم سے بالکل مختلف، آدم مزار، کم گو اور اپنے آپ میں مگن۔ یار بات کچھ بھی بنی نہیں۔ عالیہ کریش ہال کے آئینے کے سامنے اپنا جائزہ لیتے ہوئے بولی، موٹی بھینس، شرم کرو، میری روم میٹ کی میرے سامنے برائیاں کر رہی ہو۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ فاریہ بہت ڈیسنٹ، نائس اور پرخلوص سی لڑکی ہے، تبھی تو میرے ساتھ گزارا کر رہی ہے۔ اس نے اس کا دفاع کیا تھا۔ ہاں ہاں، تم اپنی روم میٹ کا پوچھ رہی تھی، اسے میں نے 1 گھنٹہ پہلے گیسٹ روم کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا، غالباً اس کے رشتہ دار آئے ہوئے ہیں۔ عالیہ نے اسے لان کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر زور سے کہا۔ گیٹ کے سامنے والی روش پر دو بڑے بڑے پھلوں کے شاپرز اٹھائے فاریہ کو دیکھ کر اسے عالیہ کے بیان کی تصدیق کرنے کی ضرورت نہ پڑی۔ اس کے یہ رشتہ دار مہینے میں 1 بار ضرور چکر لگاتے تھے۔ واہ فاریہ، آج تو تمہارے بھائی کو دعائیں دینے کو دل کر رہا ہے۔ قسم سے پھل کھاتے ہوئے عرصہ ہو گیا، اور مجھے تو سیبوں کا ذائقہ بھی بھول ہی گیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے ایک شاپر لیتے ہوئے اس نے بے تکلفی سے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرائی۔ تم نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ سیب شاپر سے نکال کر اس نے دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ تم اتنی گہری نیند میں تھی کہ میں نے مناسب نہیں سمجھا، اور ویسے بھی رات تم میری وجہ سے جاگتی رہی تھی۔ اس کے لہجے میں شرمندگی کا عنصر اسے چونکا دینے کے لیے کافی تھا۔ چھوڑو یار، رات گئی بات گئی۔ ثانیہ کے ہلکے پھلکے انداز پر اس نے اطمینان بھرا سانس لیا، ورنہ صبح سے وہ خاصی شرمندہ تھی۔ سوری یار، رات میں پلیز فاریہ، نو سوری، نو ایکسکیوز۔ ان فرینڈشپ میں ایکسکیوز نہیں ہوتا۔ اس نے فوراً بات کاٹی۔ لیکن پھر بھی یار، فرسٹ فلور پر بنے اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے فاریہ نے خفت اور شرمندگی سے کہا۔ دیکھو فاری، وہ چلتے چلتے رکی، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تمہارا بہت ذاتی معاملہ تھا، اور مانا کہ ہاشی میرا کزن ہے، لیکن یقین کرو یار، تم مجھے بہت عزیز ہو۔ اپنے فیصلے کرنے کا اختیار تمہیں مکمل حاصل ہے، اور تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ حالانکہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میرا اور تمہارا ڈپارٹمنٹ الگ ہے، اور اس ہاسٹل میں میری بے شمار فرینڈز ہیں، کلاس فیلوز بھی ہیں، میں کسی کے ساتھ بھی کمرہ شیئر کر سکتی ہوں۔ لیکن کوئی بات تو فاریہ ظفر میں ایسی ہے نا کہ ثانیہ جمال اسے چھوڑ نہیں سکتی۔ فاریہ نے لاپرواہی سے سیب کھاتی اپنی روم میٹ کو دیکھا، جو دوستی کی ہر تعریف پر پورا اتری تھی۔ خلوص اور محبت نے اس کے چہرے کی روشنی میں مزید اضافہ کر دیا۔ اس نے ممنونیت سے اسے دیکھا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا تو لفظوں نے جیسے اس کا ساتھ ہی چھوڑ دیا ہو۔ رات کو کھانا کھا کر وہ کافی دیر اپنے ڈپارٹمنٹ کی سہیلیوں کے ساتھ گپ شپ لگا کر کمرے میں آئی تو فاریہ ٹیپ ریکارڈر پر چلنے والے پٹھان خان کے غزل میں محو تھی۔ شروع میں وہ فاریہ کے الگ تھلگ سارا دن کمرے میں رہنے والی عادت پر حیران ہوتی تھی۔ اب اس نے فاریہ کی عادتوں کے بارے میں پریشان ہونا چھوڑ دیا تھا۔ وہ عام لڑکیوں سے خاصی مختلف تھی۔ نہ اسے شاپنگ کا کریز تھا، نہ سیر سپاٹے کا شوق، نہ ہی وہ اپنی ڈریسنگ کے معاملے میں کانشیس تھی۔ 5 فٹ 3 انچ قد، سرخ و سفید رنگت جو کہ بلیک اسکارف میں مزید نمایاں ہوتی، اور ڈھیلا ڈھالا سا حجاب جو وہ پہلے دن سے ہی پہنتی تھی، جس نے اس کے متناسب فکر کو چھپا رکھا تھا۔ بال اس کے کالے سیاہ لمبے، لیکن وہ کیمپس میں نہیں ہاسٹل میں بھی انہیں چھپائے رکھتی۔ اگلے دن کیمپس جانے کے لیے کپڑے استری کرنے کے دوران کاہلی سے نیم دراز شیکسپیئر کے کسی ڈرامے میں مگن فاریہ کو دیکھا۔ یار، میرا خیال ہے کہ میں اس ویکنڈ اپنے گھر میں چکر لگاؤں۔
آج ابھی کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے کہ میری بیٹی کے جانے سے پورا گھر اداس ہو گیا ہے، ماما بھی یاد کری ہیں۔ اس نے یوں ہی بات کا آغاز کیا تو وہ کتاب کو چھوڑ کر فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ تمہارے گھر میں کون کون ہوتا ہے؟ فاریہ کے سوال پر اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ بھائی اتنی حیرانی سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ فاریہ نے حیرت سے پوچھا۔ اس لیے کہ تم نے کبھی اس طرح کے سوال پوچھے نہیں۔ تم نے مائنڈ کیا؟ کمال کرتی ہو یار، اس میں مائنڈ کرنے والی کیا بات ہے؟ وہ استری چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی اور بڑے دوستانہ لہجے میں بولی، ہمارے گھر میں میرے ابھی ہوتے ہیں جن سے مجھے محبت نہیں عشق ہے۔ وہ گورنمنٹ کالج میں اکنامکس کے پروفیسر ہیں۔ میری ماما ہیں جو گرلز کالج میں میتھ کی لیکچرر، اور میرے دو پیارے سے بھائی ارسلان اور سلمان۔ ارسلان بی ایس سی اور سلمان ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ ہے۔ ہمارا گھر جوائنٹ فیملی سسٹم پر مشتمل ہے، اور میرے ابھی سب سے بڑے اور پھر بڑے چچا ہیں جو ڈاکٹر ہیں، اور ان کا صرف ایک ہی بیٹا حاشر کمال جو میرے ساتھ ہی کیمپس میں فارمیسی کا اسٹوڈنٹ ہے، اور سب سے چھوٹے چچا بینک میں مینیجر ہیں۔ ان کی صرف دو بیٹیاں ردا اور ثنا۔ ردا 4th ایئر میں اور ثنا 2nd ایئر میں ہے۔ میں اپنے ایم اے اکنامکس کے سلسلے میں آج کل ملتان میں ہوں، اور بس۔ اس نے خوش دلی سے ہاتھ جھاڑتے سب کچھ بتایا تھا اور وہ دلچسپی سے سب سن رہی تھی۔ پتہ ہے فاریہ، میرے ابی اور ماما کی لو میرج تھی۔ دونوں پنجاب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے اور ماما میتھ ڈپارٹمنٹ کی گولڈ میڈلسٹ، جبکہ ابی کی تو بس فرسٹ ڈویژن آتی تھی، اور اکثر دونوں کی اس معاملے میں نوک جھونک ہوتی رہتی ہے۔ تو مجھے اور حاشر کو بہت مزہ آتا ہے۔ ابھی میرے بہت فرینڈلی اور لونگ ہے، تو میں ملواؤں گی ان سے۔ مجھے؟ وہ ٹھٹکی۔ ہاں، تم کبھی میرے ساتھ خانے وال چلنا، تمہیں بہت مزہ آئے گا۔ میری ماما بہت اچھی، اور بڑی چچی یعنی حاشر کی ماما بھی انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کیا ہوا ہے۔ وہ بہت زبردست گفتگو کرتی ہیں، لیکن میں کیسے جا سکتی ہوں؟ اس نے بے یقینی سے استفسار کیا۔ کیوں، تمہیں اٹھانے کے لیے بلڈوز منگوانا پڑتا ہے کیا؟ وہ پھیکی سی ہنسی ہنس کر خاموش ہو گئی، جبکہ ثانیہ نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا اور اس کی خاموشی کو نیم رضامندی جان کر اپنی کتابوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اگلے ہی ہفتے وہ اس وقت بری طرح سٹپٹا گئی جب ثانیہ کی امی ابو کسی کام سے ملنے آئے تو انہوں نے اس قدر محبت، شفقت اور اپنائیت سے اپنے ساتھ 2 دن کے لیے خانے وال چلنے کو اسے بھی کہا۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ شاید محبت اور خلوص کی مٹی سے گوند کر بناتا ہے، جن سے مل کر زندگی پر خود بخود اعتبار آنے لگتا ہے۔ گیسٹ روم سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف آتے ہوئے فاریہ نے بے اختیار سوچا تھا۔ ہاں اب بہانے سوچو۔ ثانیہ نے حسب عادت چلتے ہوئے اس کی پیٹھ پر دھموکا لگایا۔ بکو مت۔ مجھ سے کرتا تھا نہ ملنے کے بہانے کتنے، اب میرے ساتھ گزارے گا زمانے کتنے۔ ثانیہ کے شرارتی لہجے پر فاریہ نے شکوہ بھری نظروں سے اسے دیکھا، جو اسے ساتھ لے جانے پر حد سے زیادہ خوش تھی۔ یار کبھی کبھی کچھ فیصلے کسی کا دل رکھنے کے لیے کر لیتے ہیں، ثانیہ نے آہستگی سے کہا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اس کے چہرے کا رنگ ذرا سا بدلا۔ اگر تم حاشر کی وجہ سے ہچکچاہٹ کا شکار ہو تو بے فکر رہو، وہ کسی کام کے سلسلے میں 3 دن کے لیے لاہور جا رہا ہے۔ جب تک وہ واپس آئے گا ہم لوگ ہاسٹل واپس آ چکے ہوں گے۔ ثانیہ بامشکل اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ وہ بری طرح شرمندہ ہو گئی۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا ثانیہ۔ وہ عجیب سے ہنسی تھی۔ تمہارے سب مطلب میں جانتی ہوں مائی ڈیئر، اگر اس کے باوجود تمہارا دل نہیں مان رہا تو اٹس اوکے، میں ابھی اور ماما سے کوئی بہانہ بنا دوں گی، تم خود کو پریشانی میں مت ڈالو۔ سوری یار، فاریہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میری جان، اعتبار کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں۔ ثانیہ کے ہونٹوں پر اب بڑی دلکش مسکراہٹ آئی تھی، اور پھر ثانیہ کے گھر آ کر اسے ایک لمحے کو بھی احساس اجنبیت کا نہ ہوا۔ اسے بار بار احساس ہو رہا تھا کہ وہ خواہ مخواہ بار بار انکار کرتی رہی، حالانکہ سبھی لوگ اس کا بے تحاشا خیال رکھ رہے تھے۔ کسی بھی نے نہیں پوچھا تھا کہ وہ کون ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے والدین کا سٹیٹس کیا ہے۔ ان کے نزدیک بس یہ چیز اہم تھی کہ وہ فاریہ ظفر ہے اور ثانیہ کی روم میٹ ہی نہیں بلکہ بہت اچھی دوست بھی ہے۔ ثانیہ کے ابھی روز رات کو ان کو دونوں کو قریبی گراؤنڈ میں واک کے لیے لے جاتے، ڈھیروں باتیں کرتے اور چھوٹے چھوٹے مشورے دیتے، اور اسی دن تو اسے بہت زیادہ شرمندگی ہوئی جب معلوم ہوا کہ ثانیہ کی ماما نے صرف اس کی مہمان نوازی کے لیے کالج سے 2-3 دن کی چھٹیاں لے لی ہیں۔ حاشر کی ماما
تھوڑی سنجیدہ لیکن بہت محبت کرنے والی خاتون تھی، اور بابا جلد بے تکلف ہو جانے والے بہت زندہ دل۔ بیٹا، یہ جو ڈھیر سارے آسٹریلین طوطے ہیں نا، یہ سب میرے بیٹے کا شوق ہے، یونیورسٹی سے آ کر خوب ان کے لاڈ اٹھاتا ہے۔ بیٹا، آپ بور تو نہیں ہو رہی؟ ہاشم کی ماما کے لہجے میں ڈھیروں پیار تھا۔ آنٹی، آپ کی اپنی کوئی بیٹی نہیں؟ لان میں رکھی کرسیوں پر بیٹھے اس نے جھجک کر پوچھا۔ ارے بیٹا، یہ کیا بات کی آپ نے؟ ثانیہ، ردا اور ثنا بھی تو میری بیٹیاں ہیں۔ ان کی موجودگی میں مجھے کبھی بھی بیٹی کی کمی کا احساس نہیں ہوا، اور ویسے بھی ہاشم کے بابا ثانیہ کے ابھی سے چھوٹے تھے، لیکن شادی ہماری پہلے ہوئی، اس لیے تو ہاشم ثانیہ سے 2 سال بڑا ہے، اور جب ثانیہ پیدا ہوئی تو بھابھی کی کالج میں جاب کی وجہ سے زیادہ تر میرے پاس رہی۔ میری دیورانی کی دونوں بیٹیاں بھی اپنی ماں کے ساتھ کم اور میرے ساتھ زیادہ اٹیچ ہیں۔ وہ آج کل یہاں نہیں، ورنہ آپ خود دیکھتی۔ وہ دھیرے سے مسکرائی تھی۔ آپ سب لوگ شروع سے یہاں ہیں؟ بالکل، جب میری شادی ہوئی تو میں بیاہ کر اس گھر میں آئی، سب سے پہلی بہو تھی، اس لیے کافی ذمہ داری تھی، لیکن اللہ بخشے میری ساس بہت سمجھدار، اپنے تینوں بیٹوں کی بہوؤں کو گھر میں داخل ہوتے ایسے اصول اور قوانین سمجھا دیے کہ آج ان کی ڈیتھ کے 10 سال بعد بھی ہمارا گھر انہی طور طریقوں سے چل رہا ہے۔ اللہ نظر بد سے بچائے، ہمارے گھر کی تو پورے خاندان میں مثالیں دی جاتی ہیں۔ وہ بڑی حیرانی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ کمال کرتی ہو فاریہ، میں تمہیں اپنے اس ایک کنار کے گھر میں ایک کمرے میں مائکروسکوپ کی طرح تلاش کر رہی ہوں، حتیٰ کہ چھوٹی چچی کے بند پورشن کے بند کمروں تک کو کھلوا کے دیکھائی ہوں۔ وہ چائے کے کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی، بیٹا سانس بھی لے لیتے ہیں درمیان میں۔ ارے بڑی چچی، ساری زندگی پڑی ہے سانس لینے کے لیے۔ میں آپ دونوں برادران کا بین الاقوامی نوعیت کی اہمیت کا حامل مسئلہ سلجھا کر آ رہی ہوں۔ قسم سے دماغ گھوم گیا ہے میرا۔ کیوں؟ سلمان پھر ارسلان کی نئی شرٹ پہن کر میچ کے لیے باہر چلا گیا۔ ہائے چچی، آپ کو کیسے پتا چلا؟ بیٹا، انہی ہاتھوں میں پلے بڑے ہیں، ان کے مزاج کے سارے موسموں سے میں آگاہ ہوں۔ وہ چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے دھیمے سے مسکرائی۔ قسم سے چچی، ایک گھر میں 8 لڑکیاں ہوں تو ان کی پرورش کا پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن ایک لڑکا ہو توبہ توبہ، سب کو تگنی کا ناچ نچا دیتا ہے۔ بس بیٹا، اپنے مزاج کی بات ہوتی ہے۔ ہاں فاریہ، ابھی بہت متاثر ہو رہے ہیں تم سے، تمہاری تعلیمی فتوحات کا سن کر، اور ماما مجھے غیرت دلا رہی ہیں کہ فاریہ سے کچھ کوکنگ سیکھ لو، اور وہ کمینہ ارسلان کہہ رہا تھا کہ آپ فاریہ آپی سے تھوڑا سا خاموش رہنا بھی سیکھ لیں۔ وہ اس کی آخری بات پر بے ساختہ مسکرا دی تھی۔ ہا ہا ہا، ہنسو، میرے گھر میں میری شاہانہ عزت افزائی کے پول جو کھل رہے ہیں تم پر، اچھا خاصا بھرم تھا۔ اور تم کیا بڑی چچی سے انگلش لٹریچر کو ڈسکس کر رہی ہو؟ ماما نے کچن کی کھڑکی سے دیکھ کر بتایا کہ فاریہ تو ہاشم ماما کے ساتھ خوبصورت موسم انجوائے کر رہی ہے۔ اچھا بیٹا، تم لوگ انجوائے کرو، میرا ذرا ہاشم کو فون کر کے کان کھینچوں۔ 3 دن سے فون کر رہی ہوں، اس کے بابا کو ضروری کام ہے، ایک چکر لگا لو، لیکن اس کے بہانے ہی نہیں ختم ہو رہے۔ وہ ثانیہ کی بات پر بے ساختہ ہنستے ہوئے ایک دم چپ ہو گئی۔ آنٹی کی بات سن کر اور اس نے فوراً ہی ثانیہ سے نظریں چرا لی۔ ارے چھوڑیں چچی، آ جائے گا، پرسوں ہم لوگ چلے جائیں گے تو میں جا کر بھیج دوں گی۔ کمال کرتی ہو لڑکی، وہ کوئی سامان ہے جو تم بھیج دو گی؟ اور کیا ضرورت ہے پرسوں واپس جانے کی؟ مجھے ہاشم بتا رہا تھا کہ آج کل اسپورٹس ویک کی وجہ سے کوئی کلاسز نہیں ہو رہی، 2 دن ہوئے نہیں تم لوگوں کو آئے ہوئے، اور جانے کی پہلے ہی پڑ گئی ہے۔ ویسے بھی ردا اور ثنا کے جانے سے گھر سونا ہو گیا ہے، اب تم لوگ بھی 2-4 دن یہیں رہو۔ تم نے جانا ہے تو چلی جاؤ، فاریہ کو یہیں چھوڑ جاؤ، بہت پیاری بچی ہے، میرا خوب دل لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے۔ بڑی چچی کی بات پر اس نے بکھلا کر ثانیہ کی طرف دیکھا، جو بامشکل اپنی ہنسی چھپا رہی تھی، جبکہ چچی اپنی بات کہہ کر رکی نہ تھی۔ شام کو سو کر اٹھنے کے بعد اس نے ثانیہ کی ماما کا گفٹ کیا ہوا سوٹ نکالا اور شاور لینے گھس گئی۔ شاور لے کر جب وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوئی تو بے اختیار چونک گئی۔ سرخ کھلتا ہوا رنگ اس کی گوری رنگت پر خوب جچتا رہا تھا۔ بال سمیٹ کر اس نے دوپٹہ اوڑھا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ ثانیہ شاید شام کی چائے کے لیے کچن میں مصروف تھی۔ ان کے گھر میں شام کی چائے پر خاصے اہتمام کے ساتھ پی جاتی تھی۔ وہ چپ چاپ ٹی وی لاؤنج میں آ بیٹھی اور ریموٹ اٹھا کر نیوز چینل دیکھنے لگی۔ ماشاءاللہ بیٹا، بہت پیارا لگ رہا ہے یہ سوٹ۔ بڑی چچی اچانک آئیں تو وہ بکھلا کر کھڑی ہوئی۔ وہ دوپٹہ سر سے پھسل گیا۔ چچی کی توصیفی نظریں اب اس کے بالوں پر تھیں۔ اس نے فوراً دوپٹے سے سر ڈھانپا۔ اچھا کرتی ہو بیٹا جو سر ڈھانپ کے رکھتی ہو، عورت کا سر ڈھکا ہو اچھا لگتا ہے۔
تمہیں دیکھ کر میں سوچتی ہوں کہ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو بالکل تمہارے جیسی۔ چچی نے بے اختیار اسے اپنے ساتھ لگایا۔ واہ ماما، آپ مجھے بلا کر ہمارے والد محترم خود غائب ہیں۔ فون تو مجھے ایسے کیا تھا جیسے خدا نہ خواستہ کوئی آفت آ گئی ہو۔ اچھا خاصا میرا کرکٹ کا میچ تھا کیمپس میں۔ وہ جھنجھلایا ہوا ایک دم اندر داخل ہوا اور اندر داخل ہوتے وہ بری طرح ٹھٹکا تھا، جبکہ وہ اسے سامنے دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی۔ چچی نے اسے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا، ورنہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ فوراً پلٹا، گھبرایا تو ایک دم وہ بھی تھا، اور مڑتے ہوئے ناراضگی سے بولا، ماما میں اپنے کمرے میں ہوں، بابا آ جائیں تو مجھے بلوا لیجیے گا۔ مجھے ہر حال میں صبح واپس ملتان جانا ہے، ورنہ میرے کلاس فیلوز میرا بائیکاٹ کر دیں گے۔ ارے لڑکے رکو تو صحیح، کیا تیز گام کی طرح آ جا رہے ہو؟ بچی سے تو مل لو، کیا کہے گی؟ ماں نے بیٹے کو ذرا تمیز نہیں سکھائی۔ چچی نے سخت برا مانا تھا اس کی اس حرکت پر۔ السلام علیکم۔ حاشر نے پلٹ کر ایک نظر اسے دیکھا جو بلیک حجاب کے بغیر پہلی دفعہ اپنے دلکش روپ میں نظر آئی، اور اس وقت وہ گھبرایا اس کے انداز سے بے اختیار ہو رہا تھا۔ وہ اب تھوڑا سا رخ موڑے کھڑی تھی۔ ماما میں اپنے کمرے میں ہوں اور پلیز کھانا لگوا دیجیے گا یا کچھ اور بھیج دیں۔ ماما میں اپنے کمرے میں ہوں اور پلیز کھانا لگوا دیجیے گا یا کچھ اور بھیج دیں۔ آتے ہی سلمان نے میرے کان کھا لیے ہیں، وہ بگڑا سا بولا، اور پھر ساری شام حاشر کمرے سے باہر نہیں آیا تھا۔ رات کو ڈائننگ ٹیبل پر وہ آئی تو سلمان اسٹیل کی پلیٹ ڈائننگ ٹیبل پر اوندھے کیے ہاتھ سے بجا کر گا رہا تھا، سیاں دل میں انارے آ کے پھر نہ جا رے چھم چھما چھم چھم۔ ثانیہ کی ماما غصے سے کچن سے برآمد ہوئی۔ سلمان تمہیں چین نہیں؟ سانو ایک پل چین نہ آوے سجنا تیرے بنا۔ وہ مسخرے پن سے پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ شرم کرو، فاریہ کیا سوچتی ہوگی کہ کن مراسیوں کے گھر آ گئی ہے؟ ثانیہ نے شرم دلائی۔ ارے جائیں ثانیہ آپی، اپنی فاریہ آپی تو بہت نائس ہیں، وہ ایسی فضول باتیں نہیں سوچتی ہے نا آپی؟ وہ تھوڑا سا جھجک کے بولا تو فاریہ بے ساختہ مسکرا دی۔ سلمان بچے زیادہ نہیں بولتے۔ بڑی چچی سلاد کی پلیٹ ٹیبل پہ رکھنے کے لیے آئیں تو اسے ٹوکا۔ جیتی رہیں چچی، شاد رہیں، آباد رہیں، اللہ آپ کو چاند سی بہو دے۔ اس نے بڑے مزے سے پلیٹ اپنے سامنے رکھی اور کھیرے کھانے لگا۔ بری بات سلمان، کھانا سب کے ساتھ آنے پر شروع ہوگا۔ چچی جان یہ کھانا تھوڑی ہے، سلاد ہے، اس نے معصومیت سے کہا تو فاریہ کے لیے اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو گئی۔ کھانے کے ٹیبل پر حاشر کو دیکھ کر وہ اچھی خاصی کنفیوز ہو گئی، جبکہ وہ بڑے مطمئن انداز میں چاول پلیٹ میں ڈالے مکمل طور پر کھانے کی طرف متوجہ تھا۔ ثانیہ کے ابھی بڑے چچا سبھی موجود تھے، جبکہ سلمان اور ارسلان کی شوخیاں عروج پر تھیں۔ مجھے لگتا ہے چچا جان یہ اپنے حاشر بھائی کو محبت ہو گئی ہے۔ سلمان سالن کا ڈونگا اٹھاتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تو سب چونک گئے۔ حاشر نے کھا جانے والی نظروں سے سلمان کو دیکھا۔ فاریہ سانس لینا بھول گئی تھی۔ بھائی تمہیں کیسے لگا برخوردار؟ بڑے چچا ہنستے ہوئے بولے۔ اسے میں نے خواب میں آ کر بتایا تھا۔ حاشر بری طرح چڑ گیا تھا۔ بری بات بیٹا، آپ سے بھائی 5 سال بڑا ہے۔ ثانیہ کی ماما نے سرزنش کی۔ جانے دیں ماما، میرے ساتھ ذرا کھڑا کر کے تو دیکھیں، بس 1 انچ کا فرق ہوگا قد میں۔ سلمان جس کا قد خاصا نکلا ہوا تھا شوخی اور شرارت سے بھرپور لہجے میں بولا۔ اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ سلمان ابھی کے لہجے میں چھپی تنبیہ محسوس کر کے وہ فوراً سنجیدہ ہوا۔ سوری ابھی، اور پھر گردن نیچے کر کے آہستگی سے گویا ہوا۔ فاریہ آپی آپ کو میں کیسا لگا؟ کیا مطلب؟ وہ بری طرح چونکی، اور سلمان نے سامنے بیٹھی ماما کے غصے کے تاثرات کو محسوس کرتے ہوئے فوراً وضاحت کی۔ میرا مطلب ہے کہ ہم سب لوگ آپ کو کیسے لگے؟ وہ بری طرح گڑبڑا گئی تھی۔ سارا اعتماد دانو ڈول ہوتا محسوس ہوا۔ ثانیہ نے بامشکل اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا اور سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ سلمان تم اپنی فضول باتوں کی پٹاری بند نہیں کر سکتے؟ تمہیں بے تکے سوالوں کے علاوہ بھی کچھ آتا ہے کہ نہیں؟ ظاہر ہے ہم لوگ اس سے اچھے ہی لگے ہوں گے جو 2 دن سے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب جاتے ہوئے اس کی رائے بدل جائے تو معلوم نہیں، کیونکہ تم اپنے بے ڈھنگے سوال اکثر بندے کے خیالات کو بدلنے میں کامیاب کرا دیتے ہو۔ وہ بات ایک دم بدل گئی تھی۔
فارحہ نے سکون کا سانس لیا اور تشکر بھرے انداز میں ثانیہ کو دیکھا جس نے اس کی ایک بڑی مشکل آسان کر دی اور سب کے سامنے بولنا اسے دشوار تو لگتا تھا لیکن حاشے کمال کے سامنے دشوار ترین لگتا تھا۔ اور پھر اگلے دن وہ واقعی ملتان چلا گیا تو فارحہ نے سکون کا سانس لیا۔ کچھ دن رہنے کے بعد وہ ثانیہ کے ساتھ واپس آئی تو اس کا پور ان سب کی محبتوں سے بھیگا ہوا تھا۔ ان سب نے اسے خوبصورت گفٹس اور دوبارہ آنے کا وعدہ لیا تھا۔ ثانیہ کی ماما سے گلے ملتے اس کی آنکھیں نہ جانے کیوں بھیگ گئیں۔ واپس ہاسٹل آنے کے بعد وہ اپنی اسٹڈی کی طرف متوجہ ہو گئی اور پھر امتحانات نے ان دونوں کو بخلا دیا۔ ثانیہ کے گھر سے اکثر و بیشتر فون آ جاتے تو خصوصی طور پر اس سے بھی بات کی جاتی اور ایک ویکنڈ پر تو ثانیہ کی ماما کے ساتھ حاشے کی ماما نے بھی اس کے لیے خصوصی طور پر کھانے کی اشیاء بھجوائیں تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ واقعی ان کی محبتوں کی مقروض ہو گئی تھی۔ یونیورسٹی کا اگلا سال دونوں کے لیے نہایت اہمیت کا حامل تھا۔ اس ہفتے ان کی کلاسز کم ہو رہی تھیں اور فارحہ تو اکثر کیمپس جاتی ہی نہ تھی اور اس دن اس نے اچانک گھر جانے کا فیصلہ کیا تو سونیا چونک گئی۔ بھائی تمہارے گھر جانے کا کیسے پروگرام بن گیا؟ مونگ پھلی کھاتے ہوئے اس نے بڑی لاپرواہی سے پوچھا جو بیگ میں کپڑے رکھ رہی تھی اور وہ بری طرح سے ٹھٹکی۔ کیا مطلب؟ اس نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب ہے یار گزشتہ 1.5 سالوں میں تم بہت کم گھر گئی ہو اور اکثر تو 1.5-2 ماہ سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں اور اب بھی شاید 3 ماہ کے بعد جا رہی ہو، اس لیے مجھے حیرانی ہوئی۔ ثانیہ نے اس کے سپاٹ اور سچ چہرے کو دیکھ کر وضاحت کی۔ اس نے کمرے میں موجود واحد الماری کھول کر کچھ کتابیں نکالی اور بیگ میں رکھنے لگی۔ کمرے میں بالکل خاموشی تھی۔ کچھ توقف کے بعد وہ آرام سے بولی، ثانیہ کیا تم میرے ساتھ میرے گھر چلو گی؟ اس نے دھماکہ ہی تو کیا تھا۔ کیا؟ ثانیہ کے ہاتھ سے مونگ پھلی کی پلیٹ گرتے گرتے بچی۔ تم نے مجھ سے کیا کہا؟ میں کہہ رہی ہوں ثانیہ جمال میرے ساتھ میرے گھر چلو گی؟ ہاں ہاں ضرور۔ کب جانا ہے؟ کل؟ تمہارے وہی بھائی آئیں گے نا تمہیں لینے کے لیے؟ ہاں کل صبح 10 بجے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ اٹس اوکے، میں رات کو ماما کو فون کر کے بتا دوں گی۔ کتنا مزہ آئے گا۔ وہ بہت زیادہ پرجوش ہو رہی تھی اور پھر آدھی رات تک اس کے کپڑوں کی سلیکشن کا مرحلہ جاری رہا جبکہ وہ خاموشی سے اس کے جوش و خروش کو دیکھ رہی تھی۔ 2.5-3 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ احمد پور شرقیہ پہنچے تو ثانیہ کا تھکن سے برا حال تھا۔ ایک تو اس نے اپنی گاڑی کے علاوہ لوکل بسوں میں کبھی سفر نہ کیا اور دوسری فارحہ کے بھائی کی وجہ سے اسے سفر میں سارے رستے خاموش رہنا پڑا اور خاموش رہنے کی مشقت اسے زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ شہر ایک پر رونق بازار کی دکان کے سامنے آ کے رکا تو وہ حیران رہ گئی۔ ثانیہ نے حیرانی سے پوچھا، یہاں اترنا ہے؟ اور فارحہ کے اسبات میں سر ہلانے پر وہ خاموش ہو گئی۔ اسے نیچے اتر کر ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ بازار میں خاصا ہجوم تھا اور زیادہ تر کپڑے اور جنرل سٹورز کی دکانیں تھیں۔ فارحہ اور اس کے بھائی کے ہمراہ وہ ایک دکان کے ساتھ ملحقہ سیڑھیاں عبور کر کے ایک چوبارے پر پہنچی تو وہاں بازار کی شور نسبتاً کم تھا۔ فارحہ نے اس کا بیگ گھر کے صحن میں رکھا۔ اس نے دیکھا کہ 2-2.5 مرلے کا ایک چھوٹا سا گھر تھا اور ایک نظر دیکھنے سے ہی گھر کے مکینوں کی مالی حالت کا ٹھیک ٹھاک اندازہ ہو رہا تھا۔ سامنے ایک چھوٹا سا کمرہ، اس کے آگے برآمدہ اور دائیں طرف ایک قطار میں ایک اور کمرہ اور ساتھ میں شاید کچن تھا۔ وہ برآمدے میں رکھی واحد کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ ثانیہ نے الجھن بھرے انداز میں کمرے کے تالے کھولے اور اس اجنبی کو دیکھا۔ فربی مائل جسم، سانولا رنگ اور عام سے نینو نقوش کا حامل وہ بندہ اب ان دونوں کے بیگ اندر کمرے میں رکھ رہا تھا۔ فارحہ اپنی دوست سے پوچھ لیں، جو کچھ کھانا ہے میں لے آتا ہوں۔ اب آپ پکانے کا تکلف مت کرنا، ابھی سفر کر کے آئی ہیں، انہوں نے غالباً آہستگی سے کہا تھا، لیکن اس چھوٹے سے گھر میں بھلا پرائیویسی کہاں ممکن ہو سکتی تھی۔ اس نے سامنے کمرے کی کھلی کھڑکی سے دیکھا۔ اندر 2 پلنگ تھے جن پر گلابی پھولوں والی گھسی ہوئی لیکن صاف ستھری چادریں بچھی ہوئی تھیں۔ ان 2 پلنگوں کے درمیان میں چھوٹی سی میز تھی جس پر سفید کور بچھا ہوا تھا۔ کمرے کی واحد ڈیکوریشن کی چیز اس میز پر پڑا بڑا سا گلدان تھا جس پر پرپل کلر کے پلاسٹک کے پھول تھے۔ اس نے کچھ جھک کے آگے ہو کر دیکھا تو کمرے کی دائیں طرف لکڑی کے پٹوں والی الماری جس کے اوپر ڈھیر ساری کتابیں ترتیب سے رکھی ہوئی تھی، صحن میں لگے بیسن کو دیکھ کر فوراً منہ ہاتھ دھونے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم کو یقیناً میرا گھر دیکھ کر شوق لگا ہوگا نا؟ وہ زور و شور سے منہ پر پانی کے جھپکے مار رہی تھی جب فارحہ نے آ کر ثانیہ سے پوچھا،
کیوں، اس میں شوق لگنے والی کیا بات ہے؟ اس لیے کہ تم سوچ رہی ہوگی کہ اس گھر سے بڑے تو تمہارے سروینٹ کوارٹر ہیں، اور اس سے زیادہ ڈیکوریٹڈ بھی۔ وہ اسے تولیہ پکڑتے ہوئے جبرن مسکرائی۔ اس نے آہستگی سے تولیہ تھاما اور خوش دلی سے گویا ہوئی، یار میں یہاں تمہارے گھر اپنے گھر سے موازنہ کرنے تو نہیں آئی، میں یہاں اپنی خوشی سے آئی ہوں۔ تو اس میں ایسے فضول سوالات کا مقصد، اور تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں کبھی بھی اسٹیٹس کانشیس نہیں رہی۔ وہ بے تکلفی سے کمرے میں داخل ہو کر پلنگ پر بیٹھ گئی۔ اصل میں گھر میں داخل ہو کر تمہارے چہرے کے تاثرات ایسے تھے کہ مجھے لگا کہ شاید تمہیں دھچکا لگا ہو۔ شوق تو مجھے یار لگا تھا، لیکن گھر دیکھ کے نہیں، بلکہ گھر میں مکینوں کے نہ ہونے پر، اس نے سنبھل کر وضاحت کی، اور تکیہ اٹھا کر اپنے بازو میں دبوچ کر اب وہ بالکل پرسکون انداز میں بیٹھ گئی۔ ہاں، اس لیے تمہیں یہاں انوائٹ کرنے سے ہچکچاتی تھی، پھر پتہ نہیں کیوں تمہیں بلا لیا۔ وہ گہری سانس بھر کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں بھائی شاپرز اٹھائے اندر آئے تو وہ باہر نکل گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ مختلف برتن ٹرے میں رکھے کمرے میں داخل ہوئی۔ سر آپ کھانا نہیں کھائیں گے؟ انہیں جاتا ہوا دیکھ کر وہ آہستگی سے بولی، نہیں، اپنی آپ دوست کو کمپنی دے، میں یہیں کچن میں کھا لوں گا، اور اپنی دوست سے کہیے گا کہ گھر ہمارا چھوٹا ہے لیکن دل خاصا بڑا ہے، اس گھر کو اپنا گھر ہی سمجھے۔ ان کا صاف ستھرا اور با اخلاق لہجہ ثانیہ کے سماعتوں سے ٹکرایا۔ وہ غالباً باہر برآمدے میں کھڑے تھے جبکہ فارحہ ان کی بات پر مسکراتے ہوئے چاول پلیٹ میں نکالنے لگی۔ تو سر آپ بے فکر رہیں۔ فارحہ کو دیکھ کر اس نے بھی سر کہہ کر اسے مخاطب کیا۔ کھانا کھا کر اور چائے پی کر وہ دونوں آرام سے بیٹھ گئیں تو ثانیہ نے کچھ جھجکتے ہوئے پوچھا، فارحہ تمہارے والدین کہاں ہوتے ہیں؟ اللہ میاں کے پاس۔ اس کے سادہ سے جواب نے اسے بکھلا دیا۔ اور بہن بھائی؟ اس کے منہ سے پھسلا۔ وہ ہے ہی نہیں، میں اکلوتی تھی۔ ثانیہ کے چہرے اور آنکھوں میں شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اور یہ سر تمہارے کیا لگتے ہیں؟ اب کہ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ میرے ہسبینڈ۔ کیا؟ اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی تھی۔ اسے بے اختیار ہی احساس ہوا اور پھر اٹک اٹک کر اس نے پوچھا، کب ہوئی تمہاری شادی؟ آج سے 4 سال پہلے، جب میں سیکنڈ ایئر میں تھی۔ ثانیہ نے اس کے پرسکون چہرے کو بغور دیکھا۔ وہ خالی نظروں سے کافی دیر تک فارحہ کو دیکھتی رہی۔ یار ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ میں کوئی عجوبہ ہوں؟ فارحہ کا لہجہ چہرے پر بالکل سکون تھا۔ تم نے مجھے پہلے کبھی کیوں نہ بتایا؟ وہ کسی صدمے کے زیر اثر بولی۔ تم نے کبھی پوچھا ہی نہیں، وہ ہنستے ہوئے گویا ہوئی۔ بکواس مت کرو، میں تمہارے دانت توڑ دوں گی۔ وہ حقیقتاً غصے میں تھی۔ یار تم کیوں اپسٹ ہو رہی ہو؟ فارحہ کے سادہ سے لہجے پر اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس کے تاثرات چیخ چیخ کر بتا رہے تھے کہ اسے فارحہ کی بات کا یقین نہیں آ رہا۔ وہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے کچھ دیر بعد بولی، پتا ہے ثانی، میری مدر کی ڈیتھ اس وقت ہو گئی تھی جب میں نے زندگی کی پہلی سانس لی۔ مجھے نہیں معلوم کہ ماں کا لفظ کیا ہوتا ہے۔ میرے والد محترم کا تعلق لوئر مڈل کلاس سے تھا۔ پیشے کے حوالے سے وہ گوالے، لیکن اخلاقی لحاظ سے وہ تنزلی کی آخری سرحدوں کو چھو آئے تھے۔ میں نے اپنی دادی کی گود میں پرورش پائی، کہنے کو وہ میری دادی، لیکن بے حس اور انتہائی لڑاکا خاتون۔ تبھی میرے والد صاحب کی زندگی میں بہار بیگم خزاں بن کر آئیں۔ وہ 4 بیٹوں کی ماں اور ایک بیوہ خاتون تھی، جن کی زندگی کا واحد مقصد دوسروں کی راہ میں کانٹے بچھانا اور گالی گلوچ کرنا تھا۔ وہ مرد مار خاتون تھی۔ اللہ جانے میرے ابا جی نے کیا دیکھ کر یا کیا سوچ کر ان محترمہ سے نکاح کیا۔ آئے دن دادی اور بہار بیگم میں مارکے ہوتے۔ میں میٹرک میں تھی جب دادی نے میری سوتیلی ماں سے ہمت ہار دی اور دنیا ہی چھوڑ کر چلی گئیں، اور اس کے بعد ان کی توپوں کا رخ میری جانب ہو گیا، اور میری دادی کا واحد احسان میری زندگی پر یہ تھا کہ انہوں نے مجھے تعلیم دلوانے میں خاصی دلچسپی لی، اور ان کے لگاؤ کی وجہ سے میں میٹرک پہنچ گئی۔ فارحہ کے حلق میں شاید پھندا پڑ گیا۔ میں میٹرک میں تھی جب سر شفیق میرے پڑوس میں ربیہ کو پڑھانے آتے تھے۔ کبھی کبھار میں بھی ہیلپ لینے کے لیے چلی جاتی۔ پھر ایک دن میری سوتیلی ماں نے چیخ چیخ کے سارا محلہ اکٹھا کر لیا۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ سارا محلہ تھا، میری سوتیلی ماں کے منہ سے نکلنے والے گندے الفاظ تھے اور میرے سوتیلے بھائیوں کے جوتے۔ وہ سرے عام مجھے گلی میں مار رہے تھے۔ ایک تماشا تھا جس سے میرے وجود کو نہیں، میری روح کو بھی کچل دیا۔ ابا اس دن کچھ زیادہ ہی نشے میں تھے۔ انہوں نے بھائیوں کے چنگل سے سر شفیق کو نکالا اور میرا ہاتھ پکڑ کر دھکے مار کے گھر سے نکال دیا۔ ہم دونوں چوک پر کھڑے تھے۔
میں دوپٹے سے بے نیاز الجھے بال پھٹے کپڑوں میں تھی اور سر شفیق کے ماتھے سے خون بہ رہا تھا۔ میری سوتیلی ماں نے مجھ پر صرف بہتان نہیں، مجھے قتل ہی کر دیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں سر شفیق کے ساتھ کیسے اور کس حلیے میں ان کے گھر پہنچی۔ مجھے جب ہوش آیا تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ سر شفیق سے ہی معلوم ہوا کہ ابا کا تو اگلے دن ہی روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ وہ نشے میں جھومتے جھامتے کسی وڈیرے کی گاڑی سے خود ہی آ ٹکرائے اور اماں سب کچھ سمیٹ سماٹ کر کہیں اور نکل گئی۔ مجھے نہیں معلوم ثانیہ، ماں باپ کیسے ہوتے ہیں۔ یقین کرو اس رشتے کی خوبصورتیوں کو میں نے تمہارے گھر میں پہلی دفعہ آ کر محسوس کیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ بہن بھائیوں کا رشتہ کیسا ہوتا ہے۔ میں نے 15-16 سالہ تک کوئی رشتہ کبھی محسوس نہیں کیا۔ پھر میں سر شفیق کے گھر آ گئی جہاں ان کی ایک فالج زدہ ماں اور مجھ سے 1 سال چھوٹا ان کا ایک بھائی تھا۔ ماں ہوش سے بیگانہ بس سرد اور اجنبی نظروں سے مجھے دیکھتی رہتی، اور پھر میں نے ان کے گھر کی ساری ذمہ داری سنبھال لی۔ جب میں ان کا خیال رکھتی تو ان کے چہرے پر ایک مہربان مسکراہٹ پھیل جاتی جو مجھے بہت اچھی لگتی۔ اور پھر سر شفیق کا چھوٹا بھائی بلال تھا جو مجھ سے لا تعلق تھا، لیکن اس نے میری راہ میں کبھی کوئی رکاوٹ نہ ڈالی۔ اور پھر جب سر شفیق کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو اس دن پھر میں خوفزدہ ہو گئی، اور پھر میرے ہی کہنے پر سر شفیق نے مجھے اپنا نام دیا۔ بلال سعودیہ چلا گیا۔ پھر سر شفیق مجھے لے کر اس شہر میں آ گئے اور کالج میں ایڈمیشن کروایا۔ وہ خود صرف FA تھے، لیکن مجھے انہوں نے بہاولپور کالج سے BA کروایا، اور انہی کی خواہش پر اب میں MA کر رہی ہوں۔ فاریہ کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ثانیہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنا کچھ اپنے دل میں چھپائے گی؟ اس کے چہرے پر ایک دم سے ایک نرم اور ملائمت سی بھرپور مسکراہٹ آ گئی۔ سر شفیق میری زندگی کا واحد احساس ہیں جو بہت مہربان، رحم دل اور دل کو چھو لینے والا ہو۔ پتہ ہے ثانی، انہیں غور سے دیکھو تو کوئی عام سی نظر میں بھی دیکھو تو وہ 5 فٹ 7 انچ کے قد کے ساتھ، واجبی سے نقوش، سانولا رنگ اور فربی مائل جسم کے ساتھ وہ کسی کو بھی اٹریکٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر مجھے کہا جائے تو خوبصورتی کو مجسم شکل میں بیان کروں تو میں پوری کائنات میں ایک شخص کا نام لوں گی، اور وہ ہیں شفیق عالم۔ وہ بہت دلکش انداز سے مسکرا رہی تھی۔ سر شفیق کے ذکر نے اس کے چہرے پر رنگ بکھیر دیے۔ ثانیہ نے نظر اٹھا کر اس کی چمکتی آنکھوں کو دیکھا۔ وہ بڑی رسانیت سے بولی، وہ مجھ سے 15-16 سال بڑے ہیں، لیکن عورت کا احترام ان کی تربیت میں شامل ہے۔ مجھے نہیں یاد کہ کبھی بھی انہوں نے مجھے تم کہہ کر مخاطب کیا ہو۔ ان کا چھوٹا سا جنرل سٹور ہے جس کی آمدنی سے وہ بامشکل مجھے پڑھا رہے ہیں۔ ہم ڈھیروں باتیں کرتے ہیں، رات کو اپنی چھوٹی سی چھت پر واک کرتے ہیں، کبھی بلال کو فون کرنے PCO بھی چلے جاتے ہیں۔ ہم دونوں کی زندگیوں کا دائرہ بس ایک دوسرے کے گرد گھومتا ہے، ہمیں کسی اور کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی۔ وہ کم گو احساس لیکن محبت سے لبریز دل کے حامل ہیں۔ لیکن فارحہ، انہوں نے اتنا عرصے تک شادی کیوں نہ کی تھی؟ وہ اپنی الجھن سے زیادہ دیر تک دل میں دبا نہ سکی۔ اصل میں ثانیہ، ان کی فادر کا انتقال بہت بچپن میں ہو گیا۔ ماں بیمار تھی، پہلے انہیں سنبھالتے رہے اور پھر چھوٹے بھائی کی پرورش بھی خود کی، اور کچھ چھوٹی موٹی ٹیوشن پڑھاتے، اور تھوڑی بہت زمین بھی تھی۔ بس ذمہ داریوں میں انہیں احساس ہی نہ ہوا۔ پھر کچھ واجبی سی شکل اور بیمار ماں اور چھوٹے بھائی کی پرورش کے ڈر سے کوئی مانتی بھی نہ تھی۔ فاریہ کی کھنکتی ہوئی آواز اس کے اندر کی طمانینت کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے سے کچھ فاصلے پر بیٹھی اپنی دوست کو غور سے دیکھا جس کی گوری رنگت بلیک سوٹ میں دمک رہی تھی، کھلے بال شانوں پہ لہرا رہے تھے، اور وہ بے نیازی سے دوپٹہ گلے میں ڈالے مکمل اطمینان سے بیٹھی، جبکہ اتنے بے تکلف انداز میں تو کبھی اس نے اسے اپنے ہاسٹل کے کمرے میں بھی نہ دیکھا تھا۔ ثانی، اس دن میں حاشق کے پرپوزل پہ بھی اس لیے روئی تھی۔ شفیق 7 والی جامعہ مسجد میں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، میں کسی دوسرے کی عزت کو بری نظر سے نہیں دیکھتا، اس لیے تو بھی فارحہ کو اپنی امان میں رکھنا۔ لیکن فارحہ، اس نے فوراً بات کاٹی، حاشر نے کبھی تمہیں بری نظر سے نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی تمہارا برا سوچا۔ اس کے جذبات ہمیشہ احترام کے دائرے کے گرد گھومتے تھے۔ پتہ ہے یار، لیکن پتہ نہیں کیوں میری زندگی میں کسی اور بندے کی گنجائش نکلتی ہی نہیں۔ میں نے بھی اس کے گھر سے دور جانے کو سوچا ہی نہیں۔
حالانکہ مجھے سر نے کئی دفعہ کہا کہ فارحہ اب آپ کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہوگی، آپ اپنی زندگی کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں، اور بائی گاڈ مجھے زندگی میں کبھی ایک لمحے کو بھی احساس نہیں ہوا کہ میرا فیصلہ غلط ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ اللہ اگر مجھ سے اتنے رشتے لیے ہیں تو ایک ساری دنیا سے زیادہ مہربان رشتہ بھی تو دیا ہے۔ فارحہ نے مسکرا کر کہا، اچھا اٹھو ذرا چھت پر ٹہل کر آتے ہیں۔ وہ کسل مندی سے اٹھی، برآمدے میں آ کے اس نے بلب جلایا، پورا صحن روشنی سے بھر گیا۔ وہ دونوں نہ جانے کتنی دیر تک رات بھر باتیں کرتی رہیں۔ کچن کے ساتھ تنگ سی سیڑھیاں اوپر کو جا رہی تھیں۔ فارحہ میں نے رات کا کھانا کچن میں رکھ دیا ہے، پہلے اپنی دوست کو کھانا کھلائیں پھر اوپر ٹہلنے کو جائیے گا۔ وہ دوسرے کمرے سے اچانک نکلے تھے۔ سر آپ کب آئے؟ فارحہ ایک دم حیران رہ گئی۔ بس تھوڑی دیر میں آیا تھا۔ بھائی یہ آپ کو سر کیوں کہتی ہے؟ ثانیہ نے اچانک انہیں مخاطب کیا تو وہ ایک دم چونکے۔ ایک نرم سی مسکراہٹ نے ان کا احاطہ کیا۔ وہ بولے تو ثانیہ کو محسوس ہوا کہ ان کی آواز میں بہت ملائمت اور اپنائیت ہے۔ بس کبھی خیال نہیں کیا۔ آپ ایزی تو ہے نا؟ اصل میں جب فارحہ نے مجھے بتایا کہ ان کی دوست ساتھ آ رہی ہے تو مجھے حیرت ہوئی اور اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ کچھ خاص ہیں، ورنہ کالج کے 4 سالوں میں اور یونیورسٹی کے 1.5 سالوں میں انہوں نے کبھی کسی کو انوائٹ نہیں کیا۔ مجھے تو بہت خوشی ہوئی کہ آپ اس گھر کو اپنا گھر سمجھیے گا۔ ہے تو عام اور چھوٹا سا، لیکن وہ تھوڑا سا رکے، لیکن آپ کے دل خاصے بڑے ہیں۔ ثانیہ نے ان کا ادھورا جملہ مکمل کیا اور بے اختیار ہنس دی، اور ان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی، اور وہ کچھ توقف کے بعد بولی، حالانکہ میڈیکل کی رو میں بڑا دل ہونا اچھی بات نہیں۔ ان کے شرارتی جملے کو ثانیہ نے بہت انجوائے کیا۔ واہ شفیق بھائی واہ، آپ کا تو سینس آف ہیومر بھی بہت اچھا ہے۔ اور کیا کرتے ہیں آپ؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ نہ جانے کیوں ان سے بات کر کے اسے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ میں بس جنرل اسٹور چلاتا ہوں اور شام کو گھر آ کے کتابیں پڑھتا ہوں۔ اردو لٹریچر سے کافی دلچسپی ہے۔ اندر سائڈ ریک پر جتنی بھی کتابیں ہیں وہ سب میرا شوق ہے۔ میں خود تو زیادہ پڑھ نہیں سکا، لیکن اپنے سارے شوق اب فارحہ کے ذریعے پورے کر رہا ہوں۔ انگلش لٹریچر سے بھی دلچسپی ہے اور فارحہ کے ذریعے یہ بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اور پھر 1 گھنٹے کی ڈسکشن کے بعد ثانیہ جب اٹھی تو وہ مکمل طور پر مطمئن تھی۔ اس نے بڑے خلوص سے کہا، آپ نے بھائی فارحہ کو لے کر ہمارے گھر ضرور آنا ہے۔ میرے ابھی آپ سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ وہ سیلف میڈ اور اچھے خیالات رکھنے والے لوگوں کی بہت قدر کرتے ہیں۔ ہاں ضرور، وہ دھیمے انداز میں مسکرائی۔ فارحہ آپ روٹیاں پکا لیں، سالن میں لے آیا ہوں، میں نماز پڑھ کر آتا ہوں، آپ دونوں کھانا کھا لیجیے گا۔ وہ آٹا گھونتی فارحہ کے پاس تھوڑی دیر کے پاس آ کے رکے تھے۔ ثانیہ نے غور سے سارے منظر کو دیکھا۔ چھوٹا سا گھر جس کے 2 مکینوں کی محبت برے دلوں نے اس میں خوبصورتیاں بکھیر دی تھیں۔ مطمئن انداز میں آٹا گھونتی فارحہ اور ان کے پاس کھڑے دھیمی سی مسکراہٹ والے سر شفیق۔ کتنا بھرپور اور مکمل منظر تھا۔ اس نے دونوں کو ہمیشہ خوش اور آسودہ رہنے کی دل سے دعا دی، اور پھر سوچا کہ واپس جا کر حاشر کمال کو کس طرح سمجھانا ہے۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس کی مطمئن زندگی کا احوال سن کر خود بھی اس کی خوشیوں کے لیے دعا گو ہوگا، کیونکہ وہ وفا کے راستے کا مسافر تھا، اور اہل وفا کے سلسلے عجیب ہوتے ہیں۔